والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وأوليائه الكاملين وعلمائه الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. درود شریف. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جناب ذوالفقار صاحب کے بات گرامی، جناب مفتی علی اصغر، ان کے سسر فادر اللہ، ان کا آج ختم شریف کی سالس بات کی محفل ہے. چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ موت بھی نعمت ہے، مصیبت بھی ہے، نعمت بھی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں. موت کے بارے میں حدیث ہے، اور حدیث کے علاوہ واضح ہے کہ جب موت آتی ہے، بیٹا رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہو رہی ہے، باپ بیٹوں سے جدا ہو رہا ہے، اور پھر ہمیشہ کی جدائی ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے تو بہت بڑی مصیبت ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک چیز ذکر کروں گا جو ذرا بعد میں، کہ موت سے بڑی بھی ایک مصیبت ہے. موت مصیبت ہے، ایک مصیبت ہے جو موت سے بھی بڑی مصیبت ہے. اس کو چلو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہے. ایک مصیبت ہے جو موت سے بھی بڑی مصیبت ہے. وہ کون سی مصیبت ہے؟ ہر بندہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھائی وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہ موت چھوٹے درجے کی مصیبت ہے، اور وہ مصیبت موت سے بڑی ہے. وہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا الغفلۃ اعظم مصیبۃ من الموت. فرمایا موت چھوٹی مصیبت ہے، بندہ اللہ سے غافل ہو جائے یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. یہ زندگی گزارتے ہوئے بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے غافل ہو جائے، حالانکہ اس کی مملوک ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا مرزوق ہے، صبح و شام اس کا رزق کھاتا ہے، پھر اس سے غافل ہو جائے. یہ موت چھوٹی مصیبت ہے، غفلت موت سے بڑی مصیبت ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت مصیبت بھی ہے اور موت نعمت بھی ہے، اور یہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے. سورۃ الرحمن میں آپ کو علم ہے بار بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آلہ یہ نعمتوں کو کہتے ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
اللہ نے ان نعمتوں میں موت کا بھی ذکر کیا ہے، اور ایک بندے کی موت نہیں، کل من علیہ فان، جو بھی زمین پر ہے یہ فنا ہونے والے، کوئی بھی باقی بچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ موت ایک بندے کی موت تو نہیں ہے، کل من علیہ فان، جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ عرش والا کہتا ہے ہاں ایک ذات باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک جلال والا، اکرام والا وہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی شے اس جہان پر باقی نہ رہے گی۔ یہ کہہ کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذکر تو موت کا ہے، ذکر تو فنا کا ہے، ذکر تو حدوث کا ہے، ذکر تو سب کچھ کے ختم ہو جانے کا ہے، پھر یہ کیوں کہا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ موت، یہ فنا، یہ بھی نعمت ہے، اور اس کی حوالے سے کئی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ موت کیسے نعمت ہے، فنا کیسے نعمت ہے۔ حاضرین محترم، میں یہ عرض کروں گا موت، فنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ نعمت تو اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا، اسی لیے کہا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ فنا ہونا، یہ موت بھی نعمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ فانی ہوتا ہے، موت آتی ہے، ہمارے مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے ادھر سے یہ قبر میں جاتا ہے، ادھر قبر میں مدینے والے محمد تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں یہ نعمت بنتی ہے؟ یہ وصال محمد ہے۔ یہ موت جو آتی ہے یہ محمد عربی کا وصال ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ نعمت بنتی ہے، اور یہ صرف اہل اسلام میں ہے۔ اہل اسلام بھی بے شمار ہیں، وہ اہل اسلام کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، بڑی دنیا ہے، رنگا رنگی دنیا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، لیکن خدا نے یہ اہل سنت کو شرف بخشا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے، اور جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے ہمیں مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے امام، اور وہ امام اس معنی میں کہ انہوں نے سچی عقیدے بتائے، سچی عقیدے بتائے، وہ اس معنی میں امام ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب ان کا موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے عزیزوں کو بلایا، فرمایا میری وصیت ہے۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ میرے اسال کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم نے ختم شریف کیسے دلانے، طریقے بتائے۔ وصایا کتاب ہے، وصایا اعلیٰ حضرت، اس میں ڈیٹیل تفصیل موجود ہے کہ تم نے میرے ختم شریف کیسے کرانے، کیا کیا چیز حاضری میں پیش کرنی ہے، دعائیں کیسے کرنی ہے، جنازے میں کیا کیا دعائیں کرنی ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کو بتایا کہ فلاں فلاں دعائیں کرنی ہیں، اور پھر اپنے بیٹوں کو ایک بات کہی کہ میری قبر کیسے تم نے کھودنی ہے، قبر کتنی رکھنی ہے۔ فرمایا میری قبر اتنی اونچی کرنا کہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ وہ حیران ہوئے، بیٹے، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، یہ کھڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟
مگر حکمت نہیں سمجھ آ رہی ہے، وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی اونچی کیوں کریں گے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں قبر میں جاؤں گا میرا مدینے والا محمد آئے گا، میں کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے دل دماغ میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے امام کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشمے نور کے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار جب قبر میں آئیں گے تو ہم تو وجد میں آ جائیں گے، اس لیے کہ جن کے لیے ساری زندگی عشق و محبت کا درس دیتے رہے وہی میری قبر میں جلوگر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ موت یہ مصیبت بھی ہے اور موت نعمت بھی ہے۔ ایمان والوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت کے حوالے سے ایک یقین کر لیں، تصور پیدا کریں، تصدیق پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، یقین پیدا کریں کہ قبر میں یقیناً رسول اللہ کی جلوہ گری ہوگی۔ بعض لوگ، ایک بندہ مجھے فیصل آباد میں، اس نے مجھے کہا کہ رسول اللہ قبر میں نہیں آتے ہیں، اصل ہوتا یہ ہے کہ وہ سامنے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اب ذرا سوچ کا یہ محور دیکھو، سوچ کیسی کیسی لوگوں نے پیدا کر دی ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا حضور نہیں آتے ہیں، وہ سامنے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا یہ جو قبر میں گیا ہے اس کے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اس کے پردے اٹھ کے وہ مدینہ شریف میں ہی ہوتے ہیں اور اس بندے کو نظر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بھی یہ مردہ، یہ میت، یہ لوگ نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا یہ نہیں، ان کو نہیں نظر آتے، اس کو نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری سوچ پہ لعنت ہے، تم کہتے ہو امتی کی نظر مدینہ پہنچ جاتی ہے اور مدینے والے کی نظر امتی تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو شاہد بنایا ہوا ہے۔ شاہد کا مطلب یہ ہے خدا بھی سامنے ہے اور کائنات ساری کی ساری خدا نے اپنے نبی کے سامنے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہد لفظ بتا رہا ہے۔ اور ایک حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خداوند عالم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، واضح یدیہ علی کتفیہ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں پائی۔ سرکار فرماتے ہیں خدا نے جب دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں پائی، نتیجہ یہ ہوا فرائیت مشارقہا و مغاربہا، مشرقیں مغربیں ساری کائنات خدا نے میرے سامنے یوں کر دیا ہے جس طرح یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس طرح عرش والے نے ساری کائنات میرے سامنے کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، شاہد کے لفظ سے بھی اور اس حدیث سے بھی جو میں نے پیش کی ہے۔ حاضرین محترم، موت مصیبت بھی ہے، موت نعمت بھی ہے، مگر موت سے بڑی جو مصیبت ہے وہ غفلت ہے۔ یہ دعا کرو، کہتے ہیں دلا غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔